اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، تکبیریں، تسمییں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، درود لامحدود ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین کو محمد شاذب خانزادہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام احباب کو آج کی اس ایپیسوڈ تذکرہ پیران چشت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج کی اس ایپیسوڈ پہ میں حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ابن ادہم نازش شاہ عرب، بادشاہ دو جہاں عالی نسب، حضرت باقر خضر خواجہ فضیل، مل گیا ان سے خلافت کا شرف۔ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے وہ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ تھے۔ حضرات محترم، آج کی اس ایپیسوڈ میں حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کا نام ابراہیم، کنیت ابو اسحاق اور لقب امان الارض تھا۔ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کے آباء و اجداد بھی بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ادہم بن سلیمان بن منصور تھا۔ آپ فاروقی شیخ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا ہے، اور اگر آپ کے سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو کچھ اس طرح سے ہے: سلطان ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن ناصر بلخی بن منصور بلخی بن عبداللہ بن امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد مبارکہ کی بات کی جائے تو آپ کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 بیٹے تھے۔ اول ناصر الدین، جو کہ مکہ معظمہ میں فوت ہوئے تھے، دوسرے اسحاق اور تیسرے ناصح الدین۔ اور مگر اقتباس الانوار میں لکھا ہے کہ جو حضرت اسحاق تھے، یعنی کہ اسحاق بن ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، واللہ عالم۔ اور حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 3 پیران عظام سے نعمت ملی۔ ایک حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، دوسرے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعمت پائی، دوسرے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مگر سیرت الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت عمران موسیٰ بن زید راہی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی خلافت ملی، اور جو حضرت عمران موسیٰ بن زید راہی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے ان کو بھی آگے مزید 2 جگہ سے نعمت ملی تھی، ایک حضرت خواجہ ویس کرنی اور دوسرے حضرت خواجہ معمر جبلی۔ اور جو حضرت خواجہ معمر جبلی تھے وہ اصحاب رسول میں سے تھے۔
حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء کی بات کی جائے تو آپ کے بے شمار خلفاء ہیں، مگر 6 مشہور ترین خلفاء ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دوسرے خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تیسرے خواجہ ابراہیم بن شیبہ ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چوتھے حضرت خواجہ علی بن بکار بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پانچویں حضرت خلف بن ایوب بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چھٹے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خادم تھے، جو کہ آپ کے خادم تھے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے، یہ آگے حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلتا ہے۔ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر وصال مبارکہ کی بات کی جائے تو مررۃ الاسرار اور سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ کا وصال 16 جمادی الاول کو ہوا۔ اور آپ کے اگر مزار مبارک کی بات کی جائے تو آپ کا مزار مبارک کوہ شام میں ہے، ایک روایت کے مطابق بغداد میں ہے، مگر پہلا قول صحیح ہے۔ جیسا کہ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے یہی بات پہلا قول، مگر مررۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو آپ گم ہو گئے، اس لیے معلوم نہیں کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے۔ ہاں، مگر ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ امام الارض فوت شدہ۔ امام الارض حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ امام الارض فوت شدہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ بغداد شریف میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں مدفون ہیں، اور بعد نے لکھا ہے کہ شام میں حضرت خواجہ لوط علیہ السلام کے مزار کے نزدیک دفن ہیں۔ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے ہدایت پر سلطنت چھوڑی، اور سب سے پہلے آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں سے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے، اور وہاں سے خلافت کا خرقہ پہنا۔ آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا کہ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 6 مشہور ترین خلفاء میں سے جو حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے ہمارا سلسلہ چشتیہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کی میں اپنی گفتگو کو اسی بات پہ سمیٹتا ہوں ایک شعر کے ساتھ، جو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ میں سلسلہ محمودیہ سلمانیہ نظامیہ چشتیہ کا ایک شجرہ موصول ہوا ہے، تو اس سے آج کیونکہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جہاں تک جس بزرگ کی ہستی تک جس بزرگ تک میں گفتگو کروں گا وہاں تک وہ شجرہ پڑھتا آؤں گا، ایک لائن دو لائن۔ تو آج ہماری جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک میں نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سماعت کیجیے کہ اے خدائے بندہ تو ذات کبریا کے واسطے، رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ میں ہوا ہوں سخت زار بند اسیاں میں اسیر، کھول دے مشکل علی مشکل کشا کے واسطے۔ خواجہ حسن بصری کا نام لایا ہوں شفیع، شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے۔ فضل کر مجھ پہ طفیل خواجہ ابن فضیل، شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے، شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ اگلی ایپیسوڈ تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔